سب سے پہلے سورہ القمر کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ القمر کا پھر سے پہلے سورہ النجم سے جو خاص تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ اس سے پہلے سورہ نجم میں جھٹلانے والی قوموں کا اجمالی ذکر کیا گیا، اور سورہ قمر میں ان کا تفصیل سے اتنی تفصیل نہیں لیکن ما قبل کی نسبت تھوڑی وضاحت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس سورت کا خاص موضوع سورہ قمر کا قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت حتماً آ کر رہے گی، اس لیے کہ یہ جو آخری 5 پارے ہیں تقریباً سورہ محمد کے بعد، ان سورتوں میں قیامت یا دوبارہ زندہ ہونا یا مرنے کے بعد کی زندگی یا اعمال کا حساب کتاب، یہ خاص موضوع یہ ضرور ہے۔ ہر صورت میں توحید و رسالت کے علاوہ، قرآن اور نبوت کے علاوہ قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی کا ضمنی تذکرہ ضرور پایا جا رہا۔ سورہ قمر کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا پہلے تو اس صورت میں قیامت کو ثابت کیا گیا ہے، اور جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں ان پر رد کیا گیا ہے، اور اسی ضمن میں سابقہ کئی اقوام کا ضمنی طور پر تذکرہ کیا گیا۔ ابتدا میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت تو بس سر پہ آئی کھڑی ہے، لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اور اعراض کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ کذبوا، قیامت کو تو جھٹلا رہے ہیں، واتبعوا اہواءہم، اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ سمجھتے یہ ہیں کہ مرنے کے بعد تو زندہ ہوگا نہیں، حالانکہ ان کو پتہ چل جائے گا یخرجون من الاجداث کأنہم جواد منتشر، جب قبروں سے انہیں نکالا جائے گا تو برسات میں صبح کے وقت پتنگے جس طرح جگہ جگہ مرے پڑے ہوتے ہیں، بالکل یہ حال ہوا پڑا ہوگا۔ اس کے بعد 5 قوموں کا ذکر کیا۔ پہلے قوم نوح کا تذکرہ کیا، کہا انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، اس کو مجنون کہا، نتیجہ یہ ہوا ہم نے ان کا نام و نشان نہیں چھوڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، وہ کہا کرتے تھے اللہ کا عذاب کہاں ہے، اب ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارا عذاب ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا اور فرمایا ذرا ان سے پوچھو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، ہمارا عذاب ہے کہ نہیں ہے۔ اور میں سمود کا ذکر کیا اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ سارا ذکر کیا۔ پھر ان کو بھی پوچھا بتاؤ پھر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، ہمارا عذاب ہے کہ نہیں ہے۔ قوم لوط کا ذکر کیا اور قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، ہمارا عذاب ذرا اس کا ذائقہ چکھ کے دیکھو تمہیں پتہ چل جائے۔ اور 5ویں نمبر پر قوم فرعون کا ذکر کیا اور ان کے تکبر اور ان کی بڑی بڑی باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان کو تو ہم دھکیل کر اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کر کے ان کا انجام کریں گے۔ کہا کرتے تھے قیامت کب آئے گی، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، قیامت تو سر سے آئی کھڑی ہے۔ اب ان سے پوچھو وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی بڑی بات کا حساب تو اللہ نے کیا ہوا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد سورہ الرحمن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص بات کہی ہے وہ یہ کہ زندگی کی آباد کاری، رحمتوں کا ملنا،
نعمتوں کا اللہ کی طرف سے ملنا یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. اور اس صورت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ برکت بھی اللہ کے سوا کہیں سے نہیں ملتی. اور سورہ قمر میں جو قیامت کا تذکرہ کیا یہاں بھی اس کا ضمنی طور پر اس کا اظہار کیا گیا. اس سورت کے 3 رکوع ہیں. پہلا رکوع توحید اور اس کے دلائل، دوسرا رکوع انعامات اور اس کی برکات، اور تیسرا رکوع اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والوں کا انجام اور ان کا حال. لہذا الرحمن اللہ نے اپنا تذکرہ کیا، قرآن کریم کا تذکرہ کیا، پھر طرح طرح کی نعمتیں بتائیں، اور فرمایا ہر نعمت کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ ہماری نعمتیں کون کون سی ہیں جن کو تم جھٹلاؤ گے. اور اگلا رکوع ہے ابتدا کی، فرمایا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو بھی پیدا ہوا وہ فنا ہونے کے لیے، رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں. جنات ہوں یا انسان، زمین پر جتنا مرضی پھیر لو، لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی حاکمیت تو ہر جگہ تمہارے سامنے ہوگی. قیامت کے دن مجرموں کو تو چہرے سے پہچان لیا جائے گا اور پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ جہنم ہے جس کو لوگ جھٹلایا کرتے ہیں. رکوع کے تیسرے حصے، سورت کے تیسرے حصے میں یا تیسرے رکوع میں 2 قوموں کا ذکر کیا، ایمان والے اور بے ایمان والے. ایمان والوں کا کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرے گا جنت اس کا حق ہوگا. اور جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی وہ ساری ذکر کی گئی. اور پھر ساتھ میں فرمایا ایک وقت آ جائے گا ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور فرمایا تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ جلال والے ہیں، اکرام والے ہیں، بادشاہی اسی کی. اس کے بعد سورہ واقعہ. الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. پہلے والی صورتوں سے اس کا تعلق یہ ہے کہ آخرت کو لوگ اہمیت نہیں دیتے. سورت واقعہ میں بتایا کہ اہمیت نہ دینے سے نتیجہ کیا نکلے گا، اور فرمایا کہ جو اہمیت نہیں دیں گے اس کا انجام کیا ہوگا. اور یہ بتایا فسبح بسم ربک العظیم، اللہ رحمان کی عظمتوں کی تسبیح کرنی چاہیے. اور یہ سورہ واقعہ اصل میں سورہ رحمان کا نتیجہ ہے. آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں جنتی جہنمی دونوں کا اکٹھا تذکرہ کر دیا. اور اسی طرح 3 فرقوں کا ذکر کیا، لیکن یہاں نام لیا سابقین، اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین. اور اس صورت کو 2 ابواب میں تقسیم کیا گیا. پہلا باب 1 سے 56 نمبر آیت تک ہے، جس میں پہلے قیامت کی علامات بتائیں. فرمایا کہ اذا رجت الارض رجا، زمین بدل جائے گی، وبست الجبال بسا، پہاڑوں کو بدل دیا جائے گا، ہباء منبثا، زمین کے پتھر اڑتی ہوئی دھول بن جائیں گے. اور اس کے بعد 3 گروہوں کا ذکر کیا، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ والسابقون، یہ تینوں کا ذکر کیا. اس کے بعد جنتی لوگوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کو جو جنت دی جائے گی وہ تو خاص جنت ہوگی اور بڑی نعمتیں ہوں گی اس میں. اور تیسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اصحاب الشمال، یہ جو شمال والے ہوں گے، بائیں طرف والے، فی سموم و حمیم، یہ تو زہریلی قسم کی گرمی میں ہوں گے، اور نہ وہاں ٹھنڈک ہوگی نہ راحت ہوگی. ہر ایک کو اس کے انجام ملے گا اور ہر ایک کو اس کا پورا پورا اس کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا. پینے کے لیے مانگیں گے فشاربون علیہ من الحمیم، اس گرم پانی پلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل پیش کیے اپنے ہونے کے بارے میں،
اپنی قدرت کے بارے میں. یہ 4 دلیلیں دی. پہلی دلیل آیت نمبر 57 میں پیش کی. فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون. تم تصدیق کرو یا نہ کرو تمہاری تخلیق تو ہم کرتے ہیں. دوسری دلیل دی آیت نمبر 64 میں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. تیسری دلیل 69 نمبر آیت أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. یہ مزن تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں. اور مزن اصل میں ہوا کی نمی کو کہا جاتا ہے. بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ اوس کیا ہے، لیکن اوس اور چیز ہے، مزن اور چیز ہے. ہوا میں مناسب نمی کا تناسب جس کی وجہ سے درختوں کو جان ملتی ہے، انسانوں کو حفاظت و سلامتی ملتی ہے. اگر ہوا کا نمی کا تناسب کم ہو جائے تو جسموں میں خارش اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات ناک میں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ مزن ایسی چیز ہے جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے، جو انسانوں کی زندگی اور سلامتی کے لیے بہترین چیز ہے. اور چوتھی دلیل بھی فرمایا اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا. اب درخت تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں. اور سورت کے آخر میں پھر قرآن کریم اور اس کی خوبیاں اور اس کا فائدہ بتایا گیا، اور بتایا جو بندہ اس کو پڑھے گا اس کو کتنا فائدہ ملتا ہے. اور آخر میں ان تینوں فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو اصحاب الیمین ہیں ان کو کیا دیں گے، اصحاب الشمال ان کا کیا انجام ہوگا، اور جو درمیان والے ہیں ان کا کیا ہوگا. لیکن سب کے لیے حکم یہی ہے فسبح باسم ربک العظیم. اللہ کے تسبیح و تحمید کیا کرو. اس کے بعد سورہ حدید ہے. یہ سورہ حدید، حدید لغت عربی میں لوہے کو کہا جاتا ہے. اور اس سورت میں حدید جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ اس کا ذکر خاص ہے. پہلی صورتوں میں مسئلہ توحید کو بتایا، اور اس صورت میں بتایا کہ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اور اس کے راستے میں مال خرچ کرنے کی یہاں ترغیب دی جا رہی ہے. اور ترغیب اس موضوع، خاص موضوع اس کا قتال اور جہاد کے لیے یا انفاق کے لیے خاص ترغیب ہے. اور یہ سورت سورہ محمد اور سورہ فتح کے ساتھ ملا کر پڑھنے والی ہے، اور انہی کے ساتھ اس کا نزول ہوا ترتیب کے لحاظ سے. سورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ 1 سے 24 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور اس کی 5 وجہ بیان کی. پہلے نمبر پر توحید دلائل کے ساتھ، یہ تقریباً پہلی 6 آیات میں. اور اس کے بعد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا. ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر تو خرچ کرو. خرچ انفاق کی ترغیب دی گئی. اور جو خرچ کرے گا فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ مال ضائع ہو جائے گا، بلکہ تمہیں اللہ اس کا بدل دیں گے بہتر انداز میں. اور آیت نمبر 10 میں ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو. اگر کرو گے تو اللہ اس کا تمہیں دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا. اور خرچ خاص طور پر اس وقت جب جہاد و قتال ضروری ہو جائے. وَقَاتِلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑے اچھے وعدے کر رہے ہیں. اور یہ آیات کفار بڑے غور سے پڑھتے ہیں. ہم مسلمان تو ان کا مطالعہ تک نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آج ایسے وقت میں جب افغانستان میں دنیا کی سپر پاوریں شکست کھا رہی ہیں، اور ایسے وقت میں کہ جب ایک مسلمانوں کی دنیا کی واحد سٹیٹ بننے کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف عالم کفر FATF کے نام سے اور دوسرے ناموں سے مسلمان ملکوں پر ایسی پابندیاں لگا رہے ہیں تاکہ یہ اپنے پیسے ادھر سے ادھر نہ کر سکے. بینکوں کو پابند کیا جا رہا ہے، اکاؤنٹس پر پابندی کی جا رہی ہے کہ پیسے ادھر ادھر نہ ہو جائیں. اس لیے کہ جب جہاد ہوگا تو اس کے بعد قتال آئے گا. قتال آئے گا تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہوگی.
مال ہوگا تو وہ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ ہے تو اللہ ترقی دیں گے. لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مر رہے ہیں. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ بن گیا ہے کہ آج کوئی گویا اٹھتا ہے تو وہ اپنی تنظیم بناتا ہے، لوگ زکوٰۃ اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں. اور کوئی بھنگی کھڑا ہوتا ہے تو وہ زکوٰتیں اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کوئی اسی طرح نٹ ہوتا ہے جو کل تک ڈانس کرتا تھا، آج وہ زکوٰتیں اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کوئی بھانڈ ہوتا ہے، کل تک وہ تالیاں بجا بجا کر لوگوں کو ہنساتا تھا، آج ماشاءاللہ سے وہ زکوٰتیں اکٹھی کرنے لگ گیا. اسی طرح گانے والے ہیں، وہ زکوٰتیں اکٹھی کرنے شروع ہو گئے. اور ہماری اتنی مت ماری گئی ہے کہ ہم کسی اللہ والے کو اللہ کے راستے میں، دینی مدرسے کو دینی کام میں پیسہ نہیں دیں گے. ایسے لایانی اور بیکار قسم کے لوگوں کو ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی پیسے زکوٰتیں اکٹھی کر کے پھر ثواب کی نیت سے اپنا مال غنیمت سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی خیراتی ادارے ایسے بنے، جو بڑے بڑے ہسپتال، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر اور ان کے اخبارات اور خبروں میں ہر روز سنتے رہتے ہیں، او جی فلاں کی اتنی جائیدادیں تو فلاں کی اتنی جائیدادیں تو فلاں کی اتنی جائیدادیں. یہ سب وہی جائیدادیں ہیں جو لوگوں کی زکوٰتیں اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اپنی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آگے وجہ جو بیان کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، پہلی وجہ تو یہ بتائی کہ اس کے راستے میں خرچ کرو تاکہ دین کا غلبہ ہو جائے. دوسرا اس لیے اللہ کی رضامندی مل جائے. اور تیسرا بتایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو گے تو اللہ تمہارا قرض کئی گنا زیادہ کر کے تمہیں واپس لوٹائے گا، ورنہ اگر تم نہیں دو گے تو منافقت تمہارے اوپر آ جائے گی. اور اسی طرح قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا الیوم لا یؤخذ منکم فدیہ، قیامت کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، قیامت کے دن تو انجام بھگتنا پڑے گا. اسی طرح ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے راستے میں اگر دے گا ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو جائے گا. اور پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا جو اللہ کے راستے میں صدقہ دے گا، قرضہ دے گا، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اللہ ان کا کئی گنا اضافہ کر دے گا. اسی طرح جو جہاد کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کے مقرر میں پسندیدہ ہیں، لیکن جو کفر کے راستے میں جھٹلانے والے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم میں جانے والے ہیں. اسی طرح چوتھی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا مال کی حقیقت دنیا میں بس اتنی ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کا مال و زورت، دنیا کی زیب و زینت ہے. اصل چیز تو اللہ کے پاس جانا ہے، تم نے وہاں تمہیں بدل پتہ چل جائے گا. تمہیں دنیا میں بتایا جا رہا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تو دنیا کی زندگی تو 4 دن کا دھوکہ ہے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ مغفرت کے لیے اللہ کی طرف بڑھ جاؤ. پانچویں وجہ یہ بتائی گئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، جو بھی آزمائش اللہ کی طرف سے آ جائے وہ اللہ تبارک و تعالی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری توجہ دھیان اللہ کی طرف ہو جائے. اپنی زندگی میں بخل نہ پیدا کیا کرو، فخر میں نہ مبتلا ہوا کرو. اور سورت کے آخر میں پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا یہ آیات یہ تمہیں اس لیے دی جا رہی ہیں اور لوہا اس لیے نازل کیا گیا ہے فیہ بأس شدید، اس میں تو طاقت ڈالی گئی ہے اور اس طاقت کے نتیجے میں اس میں لوگوں کا نفع رکھا گیا ہے. آج دنیا میں لوہے کا سب سے بڑا تاجر وہ سب یہودی ہیں. لوہے کا سب سے بڑا کاروبار کرنے والے اور بڑے بڑے لوہے کے اوزار اور مشینیں بنانے والے وہ یہودی ہیں. اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ لوہا ادھر تو ہمارا دھیان ہی نہیں. خوش قسمتی یا بدقسمتی سے پاکستان کو کسی نے ایک سٹیل مل بنا دی اور سٹیل مل کو ہم نے اس وقت سے تباہ کرنا شروع کیا، آج تک ہم اس کو تباہ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. سورت کے بالکل آخر میں فرمایا کہ ہم نے کئی رسول بھیجے، نبوت دی،
کتابیں دی، لوگوں نے ان کی مانی، فمنہم مہتد، تو وہ ہدایت یافتہ تھے، وکثیر منہم فاسقون، بہت سارے فسق کے راستے پر چلنے والے۔ اور یاد رکھو بالکل آخر میں جا کے فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو اگر مد نظر رکھ کر اس کی مدد نہیں چاہو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ آ گئی ہے۔ سورہ مجادلہ میں ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور دوسرے نمبر پر منافقین سے اعراض کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے، اور تیسرے اس صورت میں بعض فقہی احکام کے ضمن میں باطل رسموں سے رد کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے کہ ان رسموں کو تم اختیار نہ کریں۔ زہار کا مسئلہ اس میں بتایا گیا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، بہن کی طرح ہو، تو وہ طلاق سمجھی جاتی تھی۔ اس صورت میں ایک صحابی کے واقعے کے ضمن میں پوری واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح پھر دوسرے حصے میں جا کر دوسرے رکوع میں فرمایا جب کسی مجلس میں بیٹھو ایک دوسرے کے ساتھ الٹے سیدھے مشورے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کے کانوں میں چھپی چھپائی باتیں نہ کیا کرو۔ پھر اسی طرح مشورے کے قوانین کے ضمن میں پہلا قانون بتایا، ہم تمہیں شورا کا مشورہ کا دیا جا رہا ہے، مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کے پشت کے پیچھے باتیں نہ کیا کرو، کانوں میں چھپا کر باتیں نہ کیا کرو۔ دوسرا قانون یہ کہ جب بھی کسی مجلس میں ہو کوئی دوسرا آ جائے تو مجلس میں وسعت پیدا کر لیا کرو، آنے والے کو جگہ دے دیا کرو۔ تیسرا قانون یہ دیا کہ آپس میں اتفاق و اتحاد رکھا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا فتنہ فساد نہ کیا کرو۔ تنبیہ کی گئی کہ فرمایا لم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کہ جن پر اللہ نے غضب کیا، ان کا مال اولاد ان کے کام نہیں آئی۔ اللہ قیامت کے دن یبعثہم اللہ جمیعا، سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کس کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے۔ اسی طرح آگے سورہ حشر آ گئی ہے، نام سے بھی ظاہر ہے اس میں قیامت کا خاص طور پر ابتدا میں ذکر ہے، اور اس بات کا عہد لیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کرو، منافقین اور فساد پر چلنے والوں سے اعراض کرو۔ اور اسی طرح اس صورت میں بنو نذیر کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا، اور منافقین کی وعدہ خلافی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور آخر میں توحید کے مسئلے کی طرف وضاحت کی گئی۔ پہلی آیت میں توحید، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی اہمیت، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت، اور آپ کی فرمانبرداری کا حکم، اور مخالفت نہ کرنے کا حکم، اور جو مال غنیمت مل جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم، مالداری میں دولت کے گھن چکر میں گھسے رہنے سے منع کیا گیا، فقراء اور مہاجرین کے بارے میں بتایا کہ ان کو اپنی مال سے مدد کیا کرو، منافقین کے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچو جو منافقین اور نفاق کا اپنے اوپر اور نہ بچھونا رکھ لیتے ہیں، اور فرمایا شیطان تو ایسا ہے کہ وہ تمہیں برے راستے کی طرف لگائے گا اور وہ تمہیں الٹے کام سکھائے گا، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو تم اپنا عمل کر کے آگے کیا پہنچا رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مسئلہ توحید اور اپنے کئی ناموں کا ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں قیامت کا تذکرہ کیا، لیکن ساتھ میں مسئلہ توحید لازم قرار دے دیا، اور فرمایا کہ ایسے لوگ جو توحید کے منکر ہیں ان سے الگ ہو جاؤ، اور دوسرا یہ بتایا کہ منافقین، کفار اور بدباطن، ان سے ایمان والوں کو تعلق ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں، وعدے کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں، اور دوسرے وعدے بھی نہیں کرتے اور جنگ و جدل میں ہر وقت رہتے ہیں۔ اور آج کل تو صورتحال ہے وعدے کرنے والے رہ ہی نہیں گئے۔ آج ایمان نام کا لوگوں کے اندر ایسے بجھ گیا ہے چراغ کہ نظر بھی نہیں آتا۔ مسلمانوں میں منافقت والی صفات کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہیں۔ جو کافر محارب ہیں
وہ جنگ و جدل کے لیے ہر طرف آمادہ ہوئے پھرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دوستی کرنے کا انکار کیا کہ ان سے دوستی مت بناؤ۔ آج ہماری صورتحال ہے کہ ہم ان کے سامنے تو ایسے لیٹ جاتے ہیں کہ جیسے سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہی ہمارے خدا ہیں۔ اس طرح اس صورت کو 2 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 27 تک ہے، اور دوسرا آیت نمبر 1 سے 17 تک، 1 سے 7 نمبر، اور دوسرا 7 سے آخر تک، یعنی 13 نمبر آیت تک ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو تمہارے اور اللہ کے دشمن ہیں ان سے یاریاں مت لگاؤ، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے۔ انتم خرجتم جہادا فی سبیلی، تمہیں تو چاہیے ہمارے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، فابتغاء مرضاتی، ہماری رضامندی تلاش کرو، ہماری محبت تلاش کرو۔ اور یاد رکھو یہ جو تم رشتہ داریوں کی وجہ سے دین سے منہ موڑ لیتے ہو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں آنے والا۔ مشرکین تو پھر کچھ سمجھدار تھے، کم از کم وہ رشتہ داری کا تقدس کرتے تھے۔ ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ کسی ملک کا گرین کارڈ لینے کے لیے، اس کا ڈیفینیٹ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ایمان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ امریکہ میں ہم وہ گرین کارڈ لینے کے لیے بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف دے رہے ہوتے ہیں، برطانیہ میں ڈیفینیٹ لینے کے لیے اور وہاں ملکہ برطانیہ کے نام پر حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ بن چکی ہے کہ دنیا کے ایک معمولی سے کاغذ جو صرف چند دن کے لیے ہے، اس کے لیے اپنے ایمان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو منافق ہیں یا مشرکین ہیں، یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ بتایا، فرمایا پوری دنیا سے ابراہیم علیہ السلام ٹکرائے اور کسی کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر کس طرح مدد کی۔ اور تمہیں بھی چاہیے دعا کیا کرو، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا